دیگر انتظامات میں جو دلچسپی لے کر خدمت کرتا ہے، یقیناً جس نے بھی قرآن سے وفا کی ہے نسلوں تک اس کا فیضان رہتا ہے، کا فیض نسلوں تک رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آج وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم اس طرف توجہ کریں۔ اب دیکھیں نا کہ آج میں رستہ میں آ رہا تھا تو یہ قرآن مجید کی آیت پر غور کرنے کا موقع ملا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کی تیاری، ساز و سامان، گھوڑے اور دیگر جہاد کے لیے جو ضروریات کے لیے حکم نامہ جاری فرمایا کہ اپنے دشمنوں کے لیے گھوڑے تیار رکھو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تمہیں استطاعت ہے پوری قوت کے ساتھ۔ صوفیاء فرماتے ہیں، علماء و عرفاء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں من قوہ میں سب کچھ شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ چاہے ریاست کے اندر اس کی بارڈر لائن پر جو سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے قوت، یا دیگر کسی بھی معاملے کے حوالے سے دفاع کا کوئی بھی نظام ہو، اس کے لیے پوری قوت کے ساتھ تمہیں تیاری کرنے کا حکم ہے۔ اب ایک ہے کہ سرحد پر پہرا دینا، ظاہری سرحد پر پہرا دینا، اور ایک ہے مذہبی اور عقیدے کی سرحد پر پہرا دینا۔ دین کی بھی سرحدیں ہیں نا، اس کے لیے بھی فوجی ہے، اس کے لیے بھی تیاری ہے، اس کے لیے بھی فرمایا من قوہ، پوری قوت کے ساتھ تیاری کرو۔ پوری قوت نعت خوانی پر نہ لگاؤ، ٹھیک ہے بہت اچھا کام ہے، لیکن من قوہ کہ جو فوج تیار ہو رہی ہے اس پر زور دو۔ یہ فوجی ہیں آپ، یہ قرآن کے حافظ، قرآن کے عالم، قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، یہ تمہاری فوج ہے، یہ تمہارا ڈیفنس ہے۔ اور جس ملک کا ڈیفنس مضبوط ہو اسے مار نہیں پڑتا۔ دیگر جتنے لوازمات ہیں اللہ ترجیح بنیادوں پر اپنے ڈیفنس کو رکھیں، اپنا ڈیفنس مضبوط کریں۔ اور میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اس ڈیفنس کے لیے کتنا روپیہ مختص کر رہے ہیں۔ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ نعت شریف ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ مچھلی کو پانی کی اتنی ضرورت نہیں جتنی مومن کو حضور کی تعریف کی ضرورت ہے۔ لیکن ترجیح بنیادوں پر اپنے ڈیفنس پہ دھیان دیں کہ جب مسئلہ آئے تو جس فوجی نے عقیدے کی سرحد پہ پہرا دینا ہے وہ فوجی تمہارے تیار ہونے چاہیے۔ اس فوج کی طرف دھیان دیں۔ اللہ اکبر۔ کتنا عرصہ پہلے گجرات میں ایک مرد ہے جس کا نام مفتی احمد یار ہے، آپ روئے، صاحب نظر بھی تھے، صاحب علم بھی تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت خواجہ گہر الدین جندر شریف والی سرکار بہت بڑے درویش عامل لوگوں میں سے تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ مفتی صاحب قبلہ آپ کے پاس تشریف لے گئے نا زیارت کرنے کے لیے، تو سائیں صاحب قبلہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے فرمایا آج مجھے اس شخص سے نبی پاک کی خوشبو آ رہی، سرکار کی مجھے خوشبو آ رہی ہے اس مرد سے۔ وہ مفتی احمد یار صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جو قسم فرماتے ہیں، فرماتے یہ جو میں تفسیر لکھ رہا ہوں
جس قلم سے لکھ رہا ہوں یہ حضور کی عطا ہے، سرکار نے عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل سنت کو ہاتھ باندھتے ہیں اور ہاتھ باندھ کے روتے کہتے ہیں اہل سنت بحر قوالی عرس، دیوبندی بحر تصنیفات و درس، خرچ سنی بر قبور و خانقاہ، خرچ نجدی بر علوم و درس کا۔ میں ترجمہ کروں آپ کا سینہ پھٹ جائے۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت بحر قوالی کے عرس، یہ قوالی اور عرسوں کے پیچھے لگے، اور دیوبندی بحر تصنیفات و درس، وہ تصنیفات پہ درس پہ خرچ کرتے۔ اور تم کہتے ہو جی کیا کریں جی، وہ غلبہ ہو گیا ہے جی، یہ ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی۔ تم عمرے کے ٹکٹ دو، عمرے کا ٹکٹ دیا کرو۔ اہل سنت بحر قوالی کے عرس، دیوبندی بحر تصنیفات و درس، یہ خاص محفل ہے نا۔ اللہ اکبر۔ آج بد مذہب محفل نعت کرا کے تمہیں اس پاسے لگا رہا ہے، شیطان پڑھے قرآن اس میں بھی حکمت جان، جو خود عمرے کے ٹکٹ دے کر تمہیں اس پاسے لگا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ کوئی راز نہیں؟ اگر عمرے کا ٹکٹ ہے، سبحان اللہ، بھئی آپ نے حضور کو راضی کرنا ہے نا۔ حضور کے پاس غلام بھیج رہے ہیں کہ میں چلو دیتا ہوں، چلو ٹھیک ہے، ایک دکا ہو جائے جی، 40 ٹکٹ ہے، 50 ٹکٹ ہے، 30 ٹکٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے محلے میں بچے دال سے روٹی کھا رہے ہیں، درس کے بچے گلیوں میں مانگ کر وہ پیٹ بھر رہے ہیں، اور تو مدینے والی سرکار کی بارگاہ میں مہمان بھیج رہا ہے۔ حضور خوش نہیں ہوں گے؟ تمہیں پتا ہے کہ یہ مدرسے کے بچے، حضور فرماتے ہیں یہ میرے بچے ہیں۔ پوچھ جن لوگوں نے سرکار کو دیکھا ہے، اللہ اکبر، اور جنہوں نے سرکار کا قرب پایا ہے۔ حضرت توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالی کو چھوٹا مرد نہیں، آپ کو حضور کی زیارت ہوئی اور سرکار نے فرمایا وہ توکل شاہ، اور آپ کو پتہ نہیں یہ توکل شاہ امبالوی کتنا بڑا مرد۔ کبھی ان کو پڑھیں، ذکر خیر آپ کی سیرت پہ کتاب ہے، تاجدار سیدوی علیہ رحمت نے لکھی ہے، حضرت خواجہ محبوب عالم رحمت اللہ علیہ نے۔ اللہ اکبر جل شانہ، ذکر خیر حضرت توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی۔ ایسے سامنے درخت ہے اور آپ جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور جنت کے درختوں کی اونچائی کا جب ذکر ہوا نا، تو کسی نے سوال کیا حضور اتنے اونچے درخت ہوں گے تو کیسے پھل اتارے جائیں گے؟ اور فرمایا بھائی یہ دنیا کا معاملہ نہیں، جنت کا معاملہ ہے۔ یہ دیکھ سامنے درخت ہے، اس کو جنتی اشارہ کرے گا تو درخت کی ٹہنیاں جھک جائیں گی۔ سائیں صاحب نے ایسی اشارہ کیا غیر ارادی طور پر، درخت جھکتا ہوا آپ کے پاس آ گیا اور فرمایا ٹھہر جا، میں تو ایویں ہی لگا گل سمجھان لگا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت خواجہ محبوب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ موجود تھا ایک دن، تو ایک درویش نے امرتسر سے لاہور جانا تھا، تو جب جانے لگا تو اجازت مانگی نا، دیکھو کہ اللہ اکبر سرکار کا قرب کتنا ہے۔ اجازت جب مانگی تو آپ نے فرمایا بیلی جاؤ لیکن پانی ساتھ لے جانا، ہو سکتا ہے تجھے ٹرین میں ضرورت پڑے۔ ایک درویش کو کہا کہ یہ اپنا یہ کوزے میں یا کسی بوتل میں پانی سے دے دو، رستے میں ہو سکتا ہے اس سے ضرورت پڑے۔ ٹرین میں بیٹھ کے امرتسر سے جب آگے نکلے، جس ڈبے میں وہ درویش بیٹھا تھا، اللہ اکبر، توکل شاہ علیہ رحمت کا مرید، تو
تھوڑی دیر کے بعد ایک اسٹیشن سے ایک ایسی عورت جس کے ساتھ بہت سارے ایسے مرد تھے جن کے ارادے غلط تھے، جن کے عمل بھی غلط تھے، وہ بھی چڑھ آئے اسی ڈبے میں بیٹھ کے. وہ درویش کھانا کھانے لگا، اسے پیاس لگی تو اس عورت نے پانی آگے کر دیا. تو انہوں نے نا ہاتھ لینے کے لیے بڑھا لیا، ہاتھ بڑھا لیا تو پھر خیال آیا وہ مجھے تو پانی ساتھ دے کے بھیجا ہوا ہے. تو پانی اٹھا کے پی لیا، لیکن چونکہ اس عورت نے توجہ کر لی تھی وہ ساتھ آ کے بیٹھ گئی. اللہ اکبر. اس درویش نے عرض کی حضور شفقت فرمائیں، آج آپ کا غلام لٹنے کے لیے یہاں پر بیٹھ گیا ہے، لٹنے کا خطرہ ہے. اللہ اکبر جل شانہ. یہ اس کا تصور کرنا تھا کہ اس عورت نے جب دوسری مرتبہ اس کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر سامنے گر پڑی اور اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا. کلمہ پڑھتی رہی، کل 1.5-2 گھنٹے بے ہوشی کی حالت میں تڑپ تڑپ کے کلمہ پڑھتی رہی. تیسرے یا چوتھے اسٹیشن پر جو مرد تھے انہوں نے مار کے انہیں اتارا. اللہ اکبر. وہ اپنی منزل پہ پہنچا. بعد میں جب آیا، اللہ اکبر، 1.5 یا 2 مہینے کے بعد جب حاضر دربار ہوا تو آپ نے نا مسکرا کے فرمایا بھئی بیلی آ گئے ہو؟ اے جی آ گیا ہوں. تو فرمایا پانی ساتھ دے کے بھیجا تھا تو ادھر ضروری تو نہ دیکھنا تھا؟ پانی تجھے ساتھ دے کے کیوں بھیجا تھا میں نے؟ ادھر ضرور تو نے دیکھنا تھا. فرمایا تیرے دیکھنے کی وجہ سے اس نے توجہ کی ہے، ورنہ اس کی جان نہیں تھی کہ وہ تیرے پاس آتے. علم واقعہ کہاں ہوا تھا، کہاں وہ بیٹھے تھے. اللہ اکبر. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا جب تم نے ہمیں پکارا ہے تو چونکہ ہماری روح اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر تھی اور عرض کی کہ حضور جو کچھ بھی ہے تو تمہارا ہی نا. اللہ اکبر. تو فرمایا سرکار کی روح نے توجہ فرمائی اور اس روح کی برکت سے اللہ پاک نے تجھے نجات عطا فرمائی. اللہ اکبر جل شانہ. اس کے کچھ عرصے بعد 2-3 سال بعد وہی بندہ دوبارہ ٹرین پہ بیٹھا، لاہور پہنچا. اسے بڑا سر درد لگا تھا تو ایک بندہ اسے ٹرین میں مل گیا. کہنے لگا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا کہ آج اتنا شدید مجھے درد ہے. کہا اس اسٹیشن کے پاس ہی ایک مائی ہے اور بڑی پہنچی ہوئی مائی ہے، ایک مرتبہ دم کر دے گی تو آپ کو آرام آ جائے گا. اللہ اکبر جل شانہ. کہا وہ اس مائی کا کیا تعارف ہے؟ کہا ہمیں تو کوئی تعارف نہیں، مائی اکبری اکبری اسے کہتے ہیں. اللہ اکبر. جب گئے دیکھا وہی عورت نے دیکھ کے ایسے ہاتھ باندھے. کہا اے درویش تیرا شکریہ کہ اس دن کے بعد اللہ نے مجھ پہ کرم کیا ہے، لیکن تیرے پیچھے کون تھا؟ حلیہ بتایا. کہا جب میں تیری طرف دیکھا تو اس نے 2 مرتبہ کہا ہوں. اللہ اکبر جل شانہ. حلیہ پوچھا تو درویش ہنس کھا کے گر کرا. کہنے لگا وہ تو حضرت توکل شاہ امبالوی میرے مرشد. اللہ اکبر جل شانہ. تو اس مائی نے کہا کہ اللہ نے اس دن سے مجھے توبہ نصیب کی ہے اور میں مسجد کا پانی بھرتی ہوں. اللہ اکبر. اس درجے کا مرد ہے توکل شاہ امبالوی. کثرت سے درود شریف پڑھتے. آپ فرماتے خواب میں مجھے حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا توکل شاہ تو سب کو کھلاتا ہے، سب کو کھلاتا ہے لنگر، مجھے نہیں کھلاتا، مجھے نہیں کھلاتا، کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرماتے میں اٹھا تو چیخ نکل گئی کہ حضور ناراض ہے شاید.
10 दिन 15 दिन इतना अरसा गुजर गया लेकिन चैन ना आए। मछली को पानी के बगैर कब चैन आ सकता? अल्लाह अकबर। फिर करम फरमाया और हुजूर की ज़ियारत हुई और हुजूर ने फरमाया तवक्कुल शाह मैं तुझसे नाराज नहीं। तो अर्ज की गरीब नवाज जो आपने फरमाया है कि मुझे नहीं खिलाता और इनको खिलाता है, तो फरमाया तेरे दस्तरखान पर सब आते हैं, कभी कभी उलमा को तुलबा को भी बुलाया कर। फरमाया जिस दस्तरखान पर तालिब इल्म बैठते हैं या उलमा बैठते हैं, फरमाया जब खाते हैं समझ लो कि मदीने वाले ने खाया है। ये तालिब इल्म ठीक है उम्रे का टिकट तू दे रहा है, लेकिन इन तालिब इल्मों की जब तू खिदमत करे तो खुदा की कसम यही समझ कि मैं हुजूर की औलाद की खिदमत कर रहा हूं, सरकार की औलाद की खिदमत कर रहा हूं जी। और हुजूर अपनी औलाद जितना प्यार करते हैं इन तलबा से। आप तो समझते हैं ये खेलते रहते हैं, या जो साहिब नजर लोग हैं उनसे पूछो कि इन बच्चों की शरारतों में क्या लुत्फ है। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। माजी करीब में अखबार में भी एक फीचर छपा था कि एक बंदे ने रिटायरमेंट के बाद ये इरादा किया कि मैं एक दर्स की खिदमत करूंगा, और दो दर्स की खिदमत में लग गया। तो जब खिदमत करता रहा अल्लाह अकबर, तो तालिब इल्म शरारती होते हैं, तालिब इल्मों ने उसका नाम खोता रख दिया कि हमारा खोता है। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। तो एक दिन किसी वास्ते से या किसी ऐसा तालिब इल्म कह रहे थे तो उसने सुन लिया, नाराज हो गया। 10-15 दिन ना आया कि मैं ये तालिब इल्म मुझे खोता कहते, सारी जिंदगी इनकी मैं खिदमत हो गई करते और ये इन्होंने ये सिला दिया है। नाराज हो गया। ख्वाब में क्या देखा? जन्नत। और जन्नत में वही तलबा जा रहे हैं, हुक्म होता है जाओ जन्नत में, लेकिन तालिब इल्म रुक जाते हैं और कहते हैं हम तो जन्नत में नहीं जाएंगे। आवाज आती है फरिश्तों इनसे पूछो ये बच्चे क्यों नहीं जन्नत में जा रहे, ये कुरान पढ़ने वाले हाफिज क्यों नहीं जन्नत में जा रहे। अल्लाह अकबर। पूछा जाता है आप क्यों नहीं जन्नत में जा रहे? कहा हम तो उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा खोता नहीं जाएगा। ये आवाज सुननी थी कि वो बंदा उठ पड़ा, फिर दौड़ा, बच्चों से माफी मांगी, कहा जो मर्जी मुझे कहो, अब मैं आपकी खिदमत ही करूंगा। अल्लाह अकबर जल्ला शान। जो इनकी खिदमत करते हैं रब उन्हें भी नवाज दे, उन पे भी करम कर देता है, उन पे भी मेहरबानी कर देता है। इस जाविये को बयान करने का मकसद ये नहीं कि कोई महफिल नात के हम खिलाफ हैं या उम्रे के टिकट के खिलाफ हैं, लेकिन तरजीह बुनियादों पर यार ये आपकी फौज है, इसे तैयार कीजिए, अपना बजट इस पे दीजिए, अपनी कोशिश कीजिए। अल्लाह अकबर के ये आपकी फौज है, ये तैयार हो जाए जी। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह की फिक्र ऐसा कितने लोग हैं जो कहते हैं आला हजरत आला हजरत। अल्लाह सुन्नी 90% आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह के नाम से जीते हैं जी, और ठंड पड़ती है आला हजरत के नाम से। लेकिन तरजीह बुनियादें क्या हैं? आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह से पूछा गया कि हुजूर एक जगह पर 11वीं शरीफ होती है, 35-40 देगें पकती हैं, और 35-40 देगों को इतना पैसा लगता है, तो हमने सोचा है कि 2-4 देगें लंगर की पकाकर और बाकी जो पैसा है वो किसी दर्स में दे दें। तो सवाल आपसे पूछने आए हैं कि क्या 11वीं शरीफ हो जाएगी या नहीं? ग्यारहवीं शरीफ लग जाएगी या नहीं? कि सारा पैसा दर्स में दे दें, कुछ पैसे के लिए लंगर पका दें, और वो पैसा हो 11वीं का और हुजूर गौस पाक के इसाले सवाब के लिए तलबा को दे दें, तो 11वीं हो जाएगी या नहीं? तो आला हजरत ने पता क्या फरमाया? आपने फरमाया ये पूछते हो 11वीं हो जाएगी या नहीं होगी, ये पूछो गौस पाक राजी कितने होंगे। हुजूर गौस पाक सरकार की निगाह तुम पे कितनी होगी कि तुम एक मदरसे के साथ तावन कर रहे हो। ये कोई हकायात नहीं बयान करके वो बस ये वक्त पास करने वाली बात नहीं, ये हकायक हैं, ये हकीकतें हैं।
جن لوگوں کی نظر کام کرتی ہے وہ دیکھتے ہیں جی، لیکن ہماری ترجیح کیا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں، مشورہ لوگوں کو دیتا ہوں، بعض بندے ناراض بھی ہو جاتے ہیں لیکن ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، میں محبت سے عرض کرنا چاہوں گا، میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ آپ کا ختم شریف ہے نا، جہلم ہے یا کل ہے یا 10واں ہے، کوئی بھی ایصال ثواب والدین کے لیے یا عزیز و قارب کے لیے آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ سادہ صاحب مہمانوں کو کھانا کھلائیں، تواضع کریں، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، اپنی والدہ اور والد کے ایصال ثواب کے لیے قریب کسی اہل سنت کے مدرسے میں کہ یہ میری ماں کے ایصال ثواب کے لیے ہے، آپ علامہ صاحب سے، منتظم صاحب سے، حضرت صاحب سے، شیخ الحدیث صاحب سے، جو بھی مدرسے کے منتظم ہیں ان سے رابطہ کر کے عرض کریں کہ آپ کے مدرسے میں کتنے استاد ہیں اور ان کا وظیفہ کتنا ہے، 2 قاری صاحب، 3 قاری صاحب یا 2 شیخ الحدیث، 2 استاد جو علماء ہیں، میں اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے 3 مہینوں کا وظیفہ تمام اساتذہ کا دینا چاہتا ہوں۔ دیگوں کا میں انکار نہیں کر رہا کہ ماں کے لیے دیگیں پکائیں، پہنچتی ہے، لیکن خدا کی قسم ان دیگوں کے بجائے اگر آپ مدرسے کے ماہانہ خرچے میں آپ ماں کے ایصال ثواب کے لیے حصہ ڈالیں گے، پھر دیکھنا ماں کی روح کتنی خوش ہو۔ یہ چیزیں ضروری ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی بندہ بھی، آپ دنیا دار بندے ہیں اور عام گیا گزرا بندہ بھی کسی کے ہاں مہمان روز ہی بے شک چلا جائے، چائے بغیر پلائے بغیر جانے دیتا ہے یا نہیں دینے دیتا؟ چائے ضرور پلائے گا۔ آپ کو رستے میں کوئی بندہ مل جائے، واقف ہو، تھوڑا سا بھی واقف ہو، کہتے ہیں یار چاہو چائے پی لو، چائے پلا دیتے ہیں۔ چائے کم از کم کتنے کی ہوگی؟ 30 روپے کی، میں کم از کم لگا رہا ہوں جی، ایسے ہی ہے نا، 30 روپے کی۔ اب 30 روپے کی روزانہ چائے کی پیالی ایک درس کے بچے کو پلائیں تو مہینے کا کتنا بنتا ہے؟ بولیے جی، آپ ایک چائے کی پیالی بھی نہیں درس کو دے سکتے؟ کہ چائے کی پیالی میں ایک طالب علم کو دے دوں 900 روپیہ، روز کے 30 ہی دے دیا کرو۔ اگر درس میں نہیں دے سکتے، اپنے ایک ڈبہ رکھو گھر میں، گھر کے اندر روزانہ 30-40 روپے ڈالو، مہینے کے بعد منتظم کو، مسجد کے، مدرسے کے جو انتظامیہ ہیں انہیں دے آؤ، آپ کا 30-40۔ یار روزانہ بچوں کو پاکٹ منی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ 50 روپے سے کم تو بچہ بھی نہیں لیتا، تو 50 روپے روز کے آپ اپنے بچے کو جیب خرچ دیتے ہیں اور کہیں کہ یہ جو درس کا بچہ ہے یہ میرا بچہ ہے، 50 روپے میں نے اس کے نکالنے ہیں، تو کتنے مہینے کے بنیں گے؟ 1500 دیتے وقت مشکل ہوگی، لیکن روز کے جب 50 دیں گے، نکالیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا جی۔ تو یار اپنے بچے کو اگر پاکٹ منی آپ دیں اور درس کے بچے کو اپنا سمجھ کے 50 بھی نہیں روز دے سکتے؟ خدا را اہل سنت جتنے ہو اپنے ڈیفنس کی طرف دھیان کرو، یہ تمہارا ڈیفنس ہے جی۔ معذرت کے ساتھ بہت لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ علامہ خاور حسین نقشبندی صاحب ہیں، یہ علماء بیٹھے ہیں، پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، دیگر سارے علماء بیٹھے ہیں، جب بھی مسئلہ بنتا ہے کون آگے آتا ہے؟ کون آگے آتا ہے؟ یہی مسئلہ بنتا ہے، پھر پوچھتے ہو کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں، یا کیا پوچھتے ہو کیا فرماتے ہیں نعت خواں حضرات اس مسئلے میں؟ نعت خوانی کے خلاف نہیں، نعت خوانوں کے خلاف نہیں جی، نہیں، کوئی زاویے سے نہ سوچئے گا، لیکن قبلہ غور کریں، اپنے رویے بدلیں کہ ایک طالب علم، اللہ آپ کا بیٹا ہے اور بیٹے کو گھر آپ ٹیوشن پڑھاتے ہیں، اور ٹیوشن پڑھاتے وقت آپ ایک ٹیوٹر کو 5000 کم از کم دیتے ہیں 1 گھنٹے کا،
ایک سبجیکٹ 2 سبجیکٹ 3 سبجیکٹ کا وہ علیحدہ لیتا ہے کہ ایک سبجیکٹ کا میں اتنے لوں گا، 2 کا اتنے لوں گا، 3 کا اتنے لوں گا. آپ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ ضرور دیتے ہیں آپ. اور وہی بچے کو قاری صاحب پڑھانے آئے ہیں اور آپ 500 دیں یا 1000 دے دیں. وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ جو ٹیوٹر پڑھانے آتے ہیں استاد بیالوجی، انہیں تو 5000 دیا جاتا ہے، اور جو سپارہ پڑھانے آتے ہیں انہیں 500 دیا جاتا ہے. آپ کا بچہ عالم نہیں بنے گا، آپ کا بچہ ٹیوٹر بننے کی کوشش کرے. بچے کو نہیں پتا کہ کیا حقیقت ہے، وہ تو ظاہر دیکھے گا نا جی. ایسے ہی ہے. جب آپ علماء کی قدر کریں گے، آپ کی مسجد کے امام صاحب ہیں، اللہ اکبر، آپ تو ولی ڈھونڈتے ہیں نا کہ کوئی اللہ کا ولی مل جائے. اور حسن ظن رکھو، جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہو ان کو ولی سمجھو، اللہ تمہیں فیض دے گا. جن کے پیچھے امام کے کہہ لیتے ہو، میں سمجھتا ہوں پیچھے نماز پڑھنے والے کا عقیدہ اس کے متعلق ولی سے کم نہیں ہونا چاہیے. اور آیا بھی حقیقت، کر کے تو دیکھو. تو جب آپ ان کی قدر کریں گے، ان کے ہاتھ چومیں گے، ان کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، آپ کا بچہ سوچے گا یار بھی میرے والد صاحب اتنے بڑے افسر ہیں لیکن امام صاحب کو ایسے ملتے ہیں، امام صاحب کی اتنی قدر کرتے ہیں. وہ ابا جی کو کہے گا ابا جی مجھے بھی عالم دین بنا دیں. یہ باتیں تھوڑی سی کڑوی ہیں، میں بڑی محبت سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ گھر میں نماز پڑھ کے تو باہر نہیں نکلے تو تنقید شروع کر دی کہ سلوار نیچے تھی اوپر تھی، ان مولوی صاحب کو لگ گیا سائیکل سی ان سکوٹر کے تو آ گیا ہے. یہ مولوی صاحب تو روز ٹر رہے ہوں دن. آپ کی اولاد پہ اثر پڑے گا. آپ کی اولاد کبھی علماء کے قریب نہیں آئے گی، آپ کی اولاد کبھی عالم نہیں بنے گی، آپ کی اولاد کبھی حافظ نہیں بنے گی. آپ ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ یہ باتیں اللہ اکبر جل شانہ. جب آپ علماء کی قدر، آپ دیکھیں میں ایک سادی سی مثال دیتا ہوں. مارکیٹ کے اندر جس چیز کی ڈیمانڈ ہے اس چیز کی کثرت ہوگی اور اس چیز کی قدر ہوگی. مارکیٹ کے اندر آج آٹا کی کمی ہے، مثال دے رہا ہوں، کسی جنس کی کمی ہے تو لوگوں کی ساری توجہ دکانداروں کو اس طرف ہو جائے گی. جس چیز کی کمی ہوگی اس چیز کی قدر بڑھے گی، اور جس چیز کی قدر ہوگی اس طرف توجہ زیادہ ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پرموٹ نعت خوانوں کو کریں اور آپ کی اولاد عالم بنے. گندم بیجیں گے تو گندم ہوگی، چاول بیجیں گے تو چاول اگیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پرموٹ قوالوں کو کریں، پرموٹ میں اب نام نہیں لینا چاہتا انہیں کریں، اور آپ کی اولاد بنے کہ ہم عالم بنیں گے. ایک نعت خواں 1 گھنٹہ پڑھے اور آپ ہزاروں روپے اس کو اوپر نچھاور کر دیں، اس پر اعتراض نہیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو حضور کے نام پہ دے رہے ہیں. لیکن آپ کا بچہ سامنے بیٹھا ہے، یا آپ کا بچہ نہیں دیگر بچے سامنے بیٹھے ہیں، ایک عالم دین ہے، پروفیسر ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، گھنٹہ تقریر کرتے ہیں، قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، آپ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے تو یہ بچہ کیا فیصلہ کرے گا کہ مجھے 8 سال لگانے کا کیا فائدہ، میں ایک ڈائری پکڑوں نعت خواں بنوں. آپ اپنے بچوں کو عالم بنانے کے لیے اپنے رویوں کو چینج کریں، اپنے سسٹم کو چینج کریں. اللہ اکبر. آپ قوالوں کی قدر کریں گے تو قوال زیادہ ہوں گے. اللہ اکبر. آپ جس شعبے کی بھی قدر کریں گے، خدا را علماء کی قدر کرو، طلباء کی قدر کرو، دین کے طالب علموں کی قدر کرو تو انشاءاللہ اس کا فیض دنیا اور آخرت میں تمہیں بہت ساری صورتوں میں ملے گا، بڑا تم پہ کرم ہوگا. یہ باتیں سبحان اللہ والی نہیں، یہ باتیں نعروں والی نہیں.
مجھے پتا ہے اور ہمیں پتا ہے، ہم نے آپ کو راضی نہیں کرنا، ہمیں حضور کو راضی کرنا، اللہ اس کے رسول کو ہمیں راضی کرنا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اس لیے مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ روتے ہیں، فرماتے ہیں اہل سنت بحر قوالی عرس، دیوبندی بحر تصنیفات و درس۔ کہ تم قوالی عرس کے پیچھے لگے ہو، وہ تصنیفات و درس کے پیچھے لگے ہیں۔ تم مقابلہ دیکھو کس طرح کر رہے ہو۔ دشمن کے ساتھ ایسے مقابلہ ہوتا ہے؟ دشمن کے ساتھ ایسے مقابلہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ایک بندہ گھوڑے پہ سوار ہو جائے اور ایک بندہ پیدل دوڑنا شروع کر دے، کون آگے نکلے گا؟ وہ تصنیفوں تو درس پہ لگے ہیں، تم قوالیوں عرس پہ لگے ہو۔ جی خرچ سنی بر قبور و خانقاہ، خرچ نجدی بر علوم و درس گاہ۔ فرمایا سنی کا خرچ قبروں پر ہے، قبروں پر۔ لیکن اعلیٰ حضرت کو نہیں نہ پڑھا، آپ ناراض ہو جائیں گے نا۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھو نا۔ فرماتے ہیں ایک مزار شریف کی چادر ابھی بسیدہ نہیں ہوئی، پرانی نہیں ہوئی، نئی چادر ڈالنا اسراف ہے۔ بندے مارنے آ جاتے ہیں، گو پیر سن لے، فرمایا بسیدہ نہ ہو تو نئی ڈالنا اسراف ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے پھر رستہ بھی دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے اگر تو چادر چڑھانی بھی ہے، چادر چڑھانی ہے تو وہ 1500 یا 2000 کی چادر آئے گی نا، فرمایا انہی بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے کسی درس کو دے، کسی مسکین کو دے، کسی غریب کو دے، کسی یتیم کو دے۔ اس بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے وہی چادر تو نے چڑھائی ہے قبر پر، ضرورت نہیں 1500 کی چادر نیت تو نے کی ہے چادر چڑھاؤں گا، وہی 1500۔ اللہ اکبر۔ تیرے پڑوس میں کوئی یتیم بچہ ہے اسے دے دے، پھر دیکھ داتا علی حجویری راضی کیسے ہوتا ہے۔ امام صاحب پر چادر چڑھانے سے امام صاحب راضی نہیں ہوں گے، امام صاحب کی تعلیمات کو لیں گے تو امام صاحب راضی ہوں گے۔ شاہ دولہ صاحب، داتا صاحب، بابا فرید، ان کی تعلیمات کو جب اپنائیں گے تو وہ راضی ہوں گے۔ ایک بندہ صبح کو جاتا ہے اور صبح نماز نہیں پڑھتا اور دربار پابندی سے جاتا ہے تو بابا فرید راضی ہو جائیں گے، امام صاحب راضی ہو جائیں گے۔ ایک بندہ رشوت نہیں چھوڑتا، سود نہیں چھوڑتا، حرام کا کاروبار نہیں چھوڑتا اور امام صاحب پابندی سے جاتا ہے، جی یہ میں نہیں کہتا کہ امام صاحب نہ جائے، امام صاحب جائے، لیکن امام حسین کو بھی تو یاد رکھے نا۔ رشوت چھوڑ کے حلال کا لقمہ کھا کے نبی کی شریعت پہ عمل کار، 5 وقت کی نماز پڑھ کے پھر داتا صاحب جا دیکھ تجھ پہ توجہ کتنی ہوتی، تجھ پہ مہربانی کتنی ہوتی ہے۔ جی تو اگر تو نے نماز نہیں پڑھنی اور اللہ، یہ ماضی قریب کے اندر نا قافلہ گیا جی سیون شریف، تو لڑکے ہمارے بھی کچھ چلے گئے، کچھ ایسے بچے تھے جو ہمارے پاس جمعہ پڑھتے ہیں، تو میری طبیعت ذرا تھوڑی لادہ ہے، بعد میں آئے تو میں نے پہلے پوچھا تم نے راستے میں نمازیں کتنی پڑھی ہیں؟ سیون شریف تم گئے تھے تو نمازیں تم نے کتنی پڑھی ہیں؟ تو منہ نیچے کرنے لگے، کسی نے 2، کسی نے 3، کسی نے 4 نمازیں 7 دن میں پڑھی تھی۔ میں نے کہا تم پر سیون شریف والا راضی نہیں ہوگا، تندیں باندھنے سے سیون والا راضی نہیں ہوتا، وہ سوئی تند باندھ لو، چٹی تند باندھ لو، کالی تند باندھ لو تو داتا صاحب راضی ہو جان گے یا سیون والے راضی ہو جان گے؟ دھاگے باندھنے سے راضی نہیں ہوتے، نبی کی سنت پہ عمل کرنے سے یہ راضی ہوتے ہیں، نبی پاک کے طریقے پہ عمل کرو گے تو یہ بزرگ راضی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے قبروں پہ خرچ، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ تیرا خرچ خانقاہ پر ہے اور قبر پر ہے، اور اس کا خرچ
خرچ نجدی بر علوم و درسگاہ. اور تو کہتا ہے جی وہ کیا کریں جی، زیادہ ہو رہے ہیں جی، زیادہ ہو رہے ہیں جی. وہ تو ایسے تو زیادہ ہی ہوتے ہیں نا. اپنی ترجیح میں رکھ وہ چیزیں جو دین کو فائدہ دیتی ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. تو اس لیے مقتدر سامعین حضرات، یہ چیزیں یہ آپ کی فوج ہے. شاید میں آج اللہ اکبر جل شانہ آپ کا ٹائم زیادہ لے چکا ہوں، لیکن میں نے اپنے اندر کی بات آپ کے سامنے کی ہے. کوئی تقریر نہیں کی اور نہ کوئی واز کیا ہے. حقیقت میں سچی بات عرض کر رہا ہوں، جو میرے دل پر تھی وہ میں نے بات عرض کی. اپنے قرب و جوار میں جو درس ہے نا، ان سے پیار کرے. اور سچی بات ہے، میں آپ سے عرض کروں، اللہ اکبر جل شانہ، میں اب اکثر میں ڈرتا ہوں مرید کرنے سے، سچی بات ہے. لیکن جو ہوتا ہے میں اکثر اسے کہتا ہوں سبحان اللہ، مجھے نذرانہ دینے کی ضرورت نہیں. آپ کے محلے کے جو امام صاحب ہیں اہل سنت، وہ 500 روپیہ انہیں ہر مہینے دیا. سچی بات عرض کر رہا ہوں یار، یہ کوئی دکھاوا نہیں، اللہ دکھاوے سے وہ آپ کریں. پیر صاحب کو نذرانہ دیجئے، لیکن آپ کے محلے کے جو امام صاحب ہیں وہ بہت بڑے پیر صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں. آپ سال کے بعد آتے ہیں، 15-20 ہزار آپ ان کو دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، دیا کریں. لیکن جو روز نماز پڑھاتے ہیں، روز آپ کے بچے پڑھاتے ہیں، روز آپ کی اذان دیتے ہیں مسجد میں، آپ کی مسجد آباد انہوں نے کی ہوئی ہے، اللہ اکبر جل شانہ، تو ان کا خیال بھی ضرور رکھو. آج رونا آتا ہے. ہمارے پاس نا حضرت ایک بندے آگے کہنے لگے جی کہ ہمیں امام چاہیے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے مل جائیں گے. تو انہوں نے پھر شرطیں آگے رکھتے ہیں جی تلاوت بھی ٹھیک ہو، حافظ بھی ماشاءاللہ ہو، عالم بھی ہو، آواز بھی سونی ہو، بندوں کو پتہ چلے ماشاءاللہ کہ امام صاحب آئے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے جی ہو جائے گا. تو میں نے کہا کہ امام صاحب آ جائیں گے. تو آخر پر کہنے لگے جی ان کی کیا خدمت کرنی ہے. میں نے کہا خدمت تو ان کی کوئی نہیں کرنی. یہ سچا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں یا رسول اللہ مسجد کا. میں نے کہا ان کی خدمت نہیں کرنی. لگے جی نہیں ایسے ان کا گزارا کیسے ہوگا. میں نے کہا اگر آپ کو فکر ہے نا کہ ان کا گزارا کیسے ہوگا، پھر میں آپ سے راضی ہوں. نہیں سمجھے کہ اگر آپ کو فکر ہے کہ ان کا گزارا کیسے ہوگا تو آپ ماشاءاللہ صحیح مقتدی ہیں. بس اتنا احساس ہو جائے بندے کو کہ ان کا گزارا کیسے ہوگا تو بات بن جاتی ہے، بالکل بات بن جاتی ہے. کہنے لگے پھر بھی. میں نے کہا میں سوکھا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. ان کو ایک کریانے کی دکان بتا دیں اور ایک لمٹ بھی بتا دیں کہ اتنا ہے، اور وہ فضول خرچی نہیں کریں گے. ایک لمٹ میں عالم دین ہے، وہ سمجھتے ہیں حلال و حرام کو. ایک لمٹ میں کریانے کی دکان سے وہ سودا لیں گے. وہ گوشت کی دکان دے دو، مہینے میں ہفتے میں 4 مرتبہ گوشت نہیں کھائیں گے، 1 مرتبہ ہی لے لیا کریں گے. ایک جو قریب سکول ہے اس میں بھی آپ ماہانہ فیس ادھر دے دیا کریں. گیس سلنڈر کا بل آپ سارے دے دیا کریں. کریانے کا بل بھی، دیگر جتنے خرچ ہیں وہ بل سارے آپ دے دیا کریں. آپ کو فری نمازیں پڑھائیں. اور بات بھی حقیقت ہے جی کہ اگر ہمارا خرچہ کے بلا ہمارا گھر کا خرچہ اگر 50,000 ہے تو کیا فضول خرچ ہو رہی ہے جس 50,000 میں؟ آپ دیکھو کوئی فضول خرچی نہیں، کوئی فضول خرچی نہیں. 40-50,000 نارمل خرچہ ہے، گھروں کا بل دے کر اور چیزیں لے کر اور بچوں کے چلو تھوڑے بہت کپڑے لا کر ماہانہ خرچہ جو ہے وہ 40-50,000 ہو جاتا ہے، کوئی فضول خرچی کیے بغیر. اور جو کرتے ہیں ان کا تو 4-5 لاکھ روپیہ خرچہ آتا ہے جی. ایسے ہی ہے نا.
کہ جو مہینے میں 3-4 مرتبہ بچوں کو باہر بھی لے کے جاتے ہیں ان کا خرچہ تو 2-3 لاکھ سے اوپر ہے. وہ جس مسکین نے گزارا کرنا ہے اس کا 40-50 ہزار نارمل خرچہ ہے, اور آپ کا 40-50 ہزار خرچہ ہو اور امام صاحب کو آپ 15,000 دے کر آپ کہیں جی گزارا کریں, وہ کیسے کریں گے؟ مجھے بتائیں نا کہ آپ اوکھے ہو کے کہیں جی 15,000 دیتے ہیں, 20,000 دیتے ہیں, آپ کا خرچہ 45,000 ہے, امام صاحب کے بھی 2 بچے 3 بچے ہیں, آپ کے بھی 3 بچے ہیں, تو آپ کا 50,000 خرچہ ہے, امام صاحب کو 20,000 پر کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 20,000 میں امام صاحب گزارا کریں؟ یہ تو قرآن کی برکت ہے. میں نے تقریباً دیکھا ہے علامہ صاحب ہر شعبے کے بندے نے احتجاج تھوڑا بہت تو کیا ہے, چاہے نرسیں ہیں, چاہے کلرک ہیں, چاہے وکیل ہیں, چاہے ڈاکٹر ہیں, چاہے جتنے بھی ہیں, ہر شعبے نے کوئی نہ کوئی احتجاج کیا ہے. کبھی کسی مولوی نے یہ احتجاج نہیں کیا ہماری تنخواہ تھوڑی, کبھی کسی عالم نے احتجاج کیا ہو. ہاں جب احتجاج کرتے ہیں تو ختم نبوت کے لیے کریں. اللہ اکبر جل. آپ یہ نہ کہیں کہ ویسی صاحب جو ہیں وہ اپنے محکمے کے نہیں, محکمے کے لیے نہیں میں لگا ہوا کہ علماء کا محکمہ نہ, ہاں ایسی محبت سے بھی حضور راضی ہوتے. علماء سے محبت کرو. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کن عالمن او متعلمن. 4 چیزیں فرمائی. فرمایا یا عالم ہو جا, یا طالب علم ہو جا, یا سامع ہو جا, یا ان کی مدد کرنے والا بن جا. ولا تکن خامسا, 5واں نہ بننا. کن عالمن او متعلمن او مستمعن او ناصر لہما ولا تکن خامسا. حضور نے فرمایا یا عالم بن, یا طالب علم بن, یا محبت کرنے والا بن. حدیث میں الفاظ مختلف ہے, محبت والا لفظ بھی آیا ہے, سننے والا لفظ بھی آیا ہے, لیکن 4 ہی شعبے بتائے ہیں. یا طالب علم بن, یا عالم بن, یا محبت کرنے والا بن, مدد کرنے والا بن. یعنی آپ غور کریں, میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک بندہ نہ طالب علم ہے, نہ عالم ہے, نہ اس سے محبت کرنے والا ہے, نہ اس کی مدد کرنے والا ہے. 5واں کون ہے؟ جس کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں. نہیں غور کیا آپ نے بھئی. نہ عالم ہے. آپ میں کتنے حضرات بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے چہرے پر سنت رسول کا نور نہیں, لیکن دل میں دین کا جذبہ بڑا ہے. آپ میں کتنے حضرات بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. میں حوصلہ افزائی نہیں کر رہا, جو کمی ہے وہ کمی ہے, لیکن آپ محبت کرنے والے ہیں, ایسے ہی ہے. لیکن حضور نے فرمایا ایک نہ عالم ہو, نہ طالب علم ہو, نہ محبت کرنے والا ہو, نہ مدد کرنے والا ہو. ولا تکن خامسا. فرمایا 5واں نہ بننا, ہلاک ہو جائیں گا. تو 5واں ہے کون؟ مولویاں بڑا تنگ کیتا ہے, ایک تے مولوی جان نہیں چھڑ دے, پھر ہلاکت قریب نہیں جی. اس لیے یار میں ویسے ایک محبت سے بات عرض کرنا چاہوں گا, چلو میرے ذہن میں آ گئی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. حدیث شریف میں آتا, آپ نے کئی مرتبہ علماء سے سنی ہوگی ماشاءاللہ, کہ جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا نا, شفاعت کا اذن ہوگا, دروازہ کھلے گا, تو اس وقت بچے بھی شفاعت کریں گے, جو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے. اللہ اکبر. حافظ قرآن اپنی 7 پشتوں کی شفاعت کرے گا, جو با عمل حافظ قرآن ہے جی. حافظ قرآن بھی یہ نہیں بھی بھول جاؤ, پڑھ کے بھول جاؤ تو بات ٹھیک ہے, یا مدرسے لنگا دیو تو اپنی آمین کرا دیو, تو اپنے ہر آفس سے کو میرا بچہ ایک حافظ ہے, میرا بچہ ایک حافظ ہے, تے پینٹ پائی ہے, تے کالج جاندہ ہے, تے نہ نماز دا پتہ ہے, نہ روزے دا پتہ ہے, نہ لین نہ دین, تے ہر جگہ کو میرا پتر حافظ ہے. حافظ ٹھیک ہے,
بن گیا سی سابقہ حافظ ہے، موجودہ نہیں. سابقہ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر کہ سابقہ حافظ ہو جائے. پوچھو علماء سے، یہ علماء صاحب بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث ہیں ماشاءاللہ، یہ علماء، ان سے پوچھو وہ حافظ قرآن، ان کے والدین قیامت کے دن انہیں تاج پنائے جائیں گے جو حلال کو حلال سمجھتے رہے، حرام کو حرام سمجھتے رہے اور عمل کرتے رہے. قرآن سنبھال کے رکھا اور پھر جو جتنا سخت مرضی وقت آیا ہے حرام کو نہیں ہاتھ لگایا، حلال کو نہیں چھوڑا جی، تو ساری زندگی کر کے گیا ہے. تو پھر حکم ہوگا سیڑھیاں چڑھتا جا، چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، پڑھتا جا، پڑھتا جا، جہاں تیری منزل ختم ہوگی جنت میں اتنا تیرا مقام ہو جائے گا. ایسے ہی ہے نا. اور پھر قیامت کے دن انہیں تاج پنایا جائے گا. اللہ اکبر. لوگ پوچھیں گے کہ یا اللہ یہ نبی ہیں ولی ہیں، حدیث مشہور ہے، سنی ہوئی ہے، میں کوئی نئی نہیں بیان کر رہا، مفہوم شریف ہے. تو کہا جائے گا نہیں یہ نبی ولی نہیں نہ. یہ کون ہے جی؟ فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے بچوں نے دنیا میں قرآن حفظ کیا، انہیں تاج پنایا گیا ہے. یہاں پر اجازت ہو تو میں جملہ کہہ دوں؟ بولو. کھالے لینے کے لیے یہ حدیث لکھ دو، صدقہ لینے کے لیے یہ حدیث لکھ دو، مدرسے کی مدد کے لیے حدیث لکھ دو. تو سنو نا، پھر عقیدہ بھی صحیح رکھو نا کہ اگر حافظ قرآن کے والدین کی یہ شان ہے تو جس کے سینے پہ قرآن اترا ہے حضور کے والدین کی شان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر جل شانہ. اور اس پر میں ایک محبت سے بات، جب شفاعت ہوگی نا، صرف میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، جب شفاعت، تو پھر ایسی حدیث بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ جنت میں جانے لگے گا نا تو ایک اسے پکڑ لے گا. ایسے ہی ہے، حدیث شریفہ مفہوم ہے. بھئی خیر ہے، کہا میں نے آپ کو وضو کرایا تھا، میں نے آپ کو وضو کرایا تھا، میں نے آپ کی فلاں خدمت کی تھی اور آپ جنت میں جا رہے ہیں. وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ یہ بندہ تو سچا ہے. فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ تو تو میرا دوست ہے نا، تو کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ پھر اسے بھی بھیج دے. تو حکم ہوگا اسے بھی ساتھ لے لے. میں ایک صرف بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر وضو کرانے سے شفاعت کا فیض نصیب ہوگا تو جو سال ہا سال سے درس کی بچوں کی خدمت کر رہا ہے، کیا خیال ہے علامہ صاحب؟ جو مدرسے کی خدمت کر رہا ہے، جو مسجد کی خدمت کر رہا ہے، جو طلباء کے لیے صبح و شام ان کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اللہ اکبر. پھر آپ خود اندازہ لگائیں تو اس پہ کرم نہیں ہوگا، اس پہ مہربانی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. ایک اور بات یاد رکھیں، اب تنگ تو نہیں نہ پڑ گئے؟ اللہ، ایک اور بات یاد رکھیں، محبت سے عرض کر رہا ہوں، کوئی تفرقہ پروری نہیں. صرف یہ نہیں کہ قرآن پڑھانا ہے، یہ سوچ نہیں صحیح. قرآن ہی ہم نے پڑھانا ہے، یہ سوچ نہیں صحیح. قرآن اس جگہ پڑھاؤ جس جگہ عقیدہ صحیح ہے. قرآن بڑی جگہوں پہ پڑھایا جاتا ہے. صرف قرآن پڑھانے اور پڑھنے سے اگر نجات ہے جی تو بخاری شریف پڑھو کہ جن کے بارے میں کہا کہ یہ ایسا قرآن پڑھیں گے کہ تم کہو گے کہ ایسا قرآن تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہے نا جی. حدیث حلق کے نیچے قرآن نہیں اترے گا. تو پتہ چلا کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن کے حلق کے نیچے قرآن نہیں اترتا. تو جن کے حلق کے نیچے قرآن نہ اترے، پڑھیں بڑا سونا، تو ان کے درس میں بچہ داخل کرانا جائز ہے؟
آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اچھا جن کے حلق کے نیچے قرآن نہ جائے وہ ہیں تو بندے ہیں نا، حضور نے فرمایا ہے بڑا سونا پڑیں گے لیکن حلق کے نیچے، جی پروفیسر صاحب سے پوری حدیث سن لیجئے گا جمعے پہ، نیچے نہیں جائے گا. تو ایسے درس میں بچہ داخل کرانا کیا جائز ہے؟ بولو تو صحیح. نہیں جائز. جب جائز نہیں تو پھر پتا چلا یہ سوچ صحیح نہیں کہ اساں تو قرآن ہی پڑھانا ہے. اور چھوٹو جی علامہ صاحب اساں تو صرف قرآن پڑھانا ہے. نہ، قرآن اس جگہ پڑھاؤ جس جگہ صاحب قرآن کا ادب بھی ہو، احترام بھی ہو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، کیا بات ہے ان کی نا. آپ کے پاس ایک بندہ آیا تو کہنے لگا کہ میں اپنے بچے کو ایسی جگہ داخل کرانا چاہتا ہوں، ایسی جگہ بھیجنا چاہتا ہوں. اس وقت خارجیوں کا فتنہ اٹھ چکا تھا، تو وہ مسئلہ انہوں نے پوچھا کہ خوارج کے پاس بچہ قرآن پڑھ لے تو حضرت عمر نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس سے بہتر ہے جاہل ہو، اونٹ اسے لے دے، بکریاں لے دے، وہ چارہ کرے، ایمان تو اس کا رہے گا نا، ایمان تو محفوظ رہے گا. فرمایا اس سے بہتر ہے اس درس سے کہ اسے اونٹ دے، اسے بکریاں دے. کیا وجہ ہوگی؟ ایمان سلامت رہے گا. ادھر گیا تو ایمان بھی سلامت نہیں رہے گا. تو اس لیے یہ سوچ صحیح نہیں. آج یہ سالانہ دستار فضیلت کا جلسہ ہے، تو میں محبت سے عرض کر رہا ہوں، آج میں تربیتی طور پر ہی میں باتیں کر رہا ہوں. اللہ اکبر. تو اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ سوچ نہیں صحیح کہ ہم نے قرآن ہی پڑھانا ہے. نہ نہ نہ، قرآن شریف اس جگہ پڑھاؤ جس جگہ اللہ اکبر بسم اللہ شریف سے پہلے مولا یا صلی وسلم پڑھایا جائے. اللہ اکبر جل شان ہو. میں بارے دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ پاک حضرت قاری صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ پہ خاص فضل و کرم نازل فرمائے. حضور کی محبتوں کے صدقے اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے. آج بات تو میں کرنا چاہتا تھا ختم نبوت پر بھی، وہ میرا فیورٹ موضوع ہے. اور کیوں نہ ہو کہ ختم نبوت پر پہرا حضور کی عزت پہ پہرا ہے. اور ایک بات یاد رکھو، اہل اللہ کہتے ہیں کہ جو حضور کی ختم نبوت کی بات کرتا ہے نا، حضور اس پہ بڑے راضی ہوتے. اور میں یہ بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے دستار فضیلت کے موقع پر تاجدار ختم نبوت، کتنی گلیوں میں یہ چانن ہوا ہے، کتنے بازاروں میں یہ چانن ہوا ہے. ہاں جی. اللہ اکبر جل شانہ. تو وقت کافی ہو چکا ہے. اللہ اکبر. میں تو مغرب کا آپ کے پاس آیا تھا، تو اگر خدمت جلدی لیتے تو میں جلدی کر دیتا. سبحان اللہ. تو اس لیے ابھی اتنی ہی کافی ہے، وہ آپ اور زیادہ ناراض نہ ہو جائیں. اللہ اکبر. اپنی فوج یار یہ تیار کریں، یہ فوج ہے. یہ جتنے پیسے ہیں نا اللہ ریاکاری سے محفوظ فرمائے، یہ اکٹھے کریں، یہ درس میں دیں. سبحان اللہ. اللہ، یہ کوئی ایسی بات نہیں، میں سچی بات عرض کر رہا ہوں. اللہ اکبر جل شانہ. آپ بھی کوئی 200 400 500 مجھے قاری صاحب نے نہیں کہا، لیکن ضرور خدمت ادارے کی کریں، اور آج ہی کریں اور ابھی ہی کریں، اور بے شک ابھی ہی کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ پاک آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے. ہو سکتا ہے قاری صاحب ناراض ہو جائیں کہ یہ چندہ مہم شروع ہو گئی ہے. یہ نہیں، میرا اپنا ایک جذبہ ہے اور ایک اپنی محبت ہے. یہ چلو یہ بھی لے لیں. سبحان اللہ. اور سارے جو ہیں وہ محبت کے ساتھ یار دیکھیں نا. سبحان اللہ. کیا وہ وقت ہوتے تھے اللہ اکبر جل شانہ کہ جب سبحان اللہ عورتیں اپنا زیور بھی پیش کر دیتی. ایسا بھی میں نے دیکھا ہے. سبحان اللہ. ضروری نہیں کو 500 ہی دیں یا 5000 ہی دیں، ضروری نہیں، 10 روپے بھی کافی ہیں. وہ سرکار نے وہ کھجور جو ہے، ایک کھجور تھی نا، آئے ہائے ہائے ہائے، صحابی رسول آئے تو کھجوریں لے کر آئے،
تو وہ اوپر ڈیر کے سرکار نے فرمایا اس کو اوپر رکھو، اس کو اور اوپر رکھو. عورتوں کی طرف سے بھی کوشش کر کے اکٹھا کر کے سبحان اللہ مدرسے کا چندہ پیش کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.